کوئی کیا سٹارٹ کریں؟ آپ کوئی کوشچن کریں گے تو کروں گا. اوکے سر، پی ڈی ایم کے حوالے سے بتا دیں کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور دیگر جو جماعتیں ہیں پی ڈی ایم کا حصہ، وہ اب سینٹ الیکشن لڑنے جا رہی ہیں، تو سینٹ الیکشن میں جانا چاہیے تھا اور یہ متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے؟ دیکھیں، پی ڈی ایم میں جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ متفقہ فیصلے ہوتے ہیں اور کنسنسس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اس کی پوری ڈیلیبریشن ہوئی، اور جو سی آف پاکستان پیپلز پارٹی کی جو رائے تھی وہ ہم نے پی ڈی ایم کے اجلاس میں رکھی، اور متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہوا کہ ہم کوئی بھی فورم خالی نہیں رکھیں گے، خواہ وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو یا پارلیمنٹ کے باہر ہو، اور ہم ہر لحاظ کے ساتھ جو عوام کے حقوق ہیں ان کے لیے ہم لڑتے رہیں گے. تو اس لیے یہ فیصلہ ہوا کہ سینٹ میں بھی حصہ لیا جائے گا اور ضمنی الیکشنوں میں بھی حصہ لیا جائے گا، اور جو پی ڈی ایم کے فیصلے ہیں اور اس کے مطابق اب سب ہو رہے ہیں. دیکھیں، ہم ڈیموکریٹک پارٹی ہیں، ہم کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم جو اکنامک رائٹس کے لیے لڑ رہے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طویل اسٹرگل ہے اور ڈیموکریسی کے لیے. اس لیے ہم کوئی ان سے مطالبہ نہیں کر رہے کہ ہمارے کوئی مطالبات مانے جائیں. تو ہم تو عوام کی رائے، ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں اور ہم موبلائزیشن کر رہے ہیں. ہم لانگ مارچ کا جو ہوگا فیصلہ جو پی ڈی ایم کرے گی اس کے مطابق ہوگا. تو بہرحال یہ مطالبہ ہمارا فوج سے نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمارے مطالبات پورے کریں، وہ تو انکانسٹیٹیوشنل ہوگا. تو باقی جو لانگ مارچ کی بات ہے وہ پی ڈی ایم میں جب متفقہ طور پہ ڈیسیجنز ہوں گے اس کے مطابق بات ہوگی. تو باقی آئی ایس پی آر کے اوپر آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کمنٹ اینی تھنگ. حکومت گرانا نہ گرانا یہ عوام کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے ہم نے جو بیانیہ تھا پی ڈی ایم کا اس میں کیٹاگوریکلی کہا گیا تھا کہ ہم تمام آپشنز استعمال کریں گے. وہ پارلیمنٹ کا فورم ہوگا اس کو استعمال کریں گے، عدم اعتماد ہوگا اس کو استعمال کریں گے، اور اسمبلی کے اندر بھی اور باہر ریلیز بھی کریں گے، اور اس کے علاوہ جلسہ عام بھی کریں گے، اور سول سوسائٹی کے لوگوں سے بھی رابطہ کیا جائے گا، جیسے لائرز ہیں، جیسے وہ لیبر ہے. اور اسی ہی طریقے کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے جو کاروباری لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں، اسٹوڈنٹس کے ساتھ رابطے میں ہیں. اور اس کے بعد جو کوئی مناسب ٹائم ہوگا پی ڈی ایم ڈیسائیڈ کرے گی کہ اور آپشنز کون سے استعمال کرنے ہیں. اور سب سے آخر جو تھا یہ پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے، یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے، وہ تھا کہ پھر استعفوں کا آپشن استعمال کیا جائے. گیلانی صاحب، ایک چیز اور کہ جب پی ڈی ایم کی تحریک چلی تھی تو ماحول یہ دیا گیا تھا پی ڈی ایم کی جانب سے کہ اب آر ہوگا یا پار، اور ایک تاثر یہ تھا کہ سینٹ الیکشن سے پہلے آپ لوگ اسمبلیاں چھوڑ کے سڑکوں پہ ہوں گے اور یہ گورنمنٹ نہیں چلنے دیں گے. اب جو ایک انٹائرلی ڈیفرنٹ سچویشن آپ لوگوں کی جانب سے سامنے آ رہی ہے کہ اسمبلیوں کے اندر رہ کے کردار ادا کرنا، یہ کہاں پہ کیا ہوا ہے؟ آپ کی کئی ڈیمانڈز پوری ہوئی ہیں، تحریک ناکام ہو گئی ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ ہم نے جو بیانیہ تھا، ریزولوشن تھا آف دا پی ڈی ایم، اس پہ یہ جو ڈیسیجنز ہوئے تھے وہ میں نے آپ کو 1 بائی 1 گنوائے ہیں، اور اس پہ یہ تھا کہ لاسٹ آپشن جو ہوگا وہ استعفوں کا ہوگا. جب اس وقت کا ماحول بن چکا ہوگا تو اس وقت ریزگنیشن کے بارے میں کنسنسس کے ساتھ بات ہوگا. تو یہ کبھی یہ نہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ کو چھوڑ کے باہر آ جائیں گے. سر، الیکشن سے پولیٹکس میں خواہ وہ پولیٹیشنز ہوں یا اسٹیبلشمنٹ ہو، ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے احتساب اور پھر انتخاب. یہ نعرے ہم بچپن سے سن رہے ہیں، تو لہٰذا کرپشن ختم ہونی چاہیے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرپشن کی بابت
अगर हमारे ऊपर अगर कोई केसेस हैं तो मैं सिर्फ आज मीडिया से पूछना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर क्या केसेस हैं। आपको इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ, क्योंकि आप तबसरे तो बहुत करते हैं और करप्शन की बात भी करते हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे ऊपर कितने केसेस हैं और आपको वो भी नहीं पता, और कौन से केसेस हैं वो भी नहीं पता। बस ये है कि करप्शन है और हम आपके सामने पेश हो जाते हैं। अब मैं आज आपसे सवाल करना चाहता हूँ, बीइंग आपका कोलीग हूँ, आई डिड माई मास्टर्स इन जर्नलिज्म, ये बताएं मेरे ऊपर केसेस कौन से हैं, आपको पता है? तो आपको तो इधर फुल तैयारी करके आनी चाहिए कि मुझसे सवाल पता है यहाँ पे आप किन किन केसेस में पेश होते हैं। बताएं का केस है, जी, कौन सा का केस है, तोशा खाना का केस आपके ऊपर है, जिसमें बीइंग एक्स प्राइम मिनिस्टर आपको यहाँ पर जुर्म आयद की गई है, आज आप उसमें पेश हुए हैं। वहाँ पर आपके ऊपर गाड़ियाँ गैर कानूनी देने का यहाँ पे केस चल रहा है। यहाँ पे आप इन सारे केसेस में पेश हो रहे हैं, उसकी तो हमें पता है। हम तो आपसे बात कर रहे हैं पीडीएम से मुतालिक। देखिए, पीडीएम के मुतालिक ये है कि हम आवाम के साथ हैं, आवाम करप्शन फ्री मुल्क चाहती है और हम करप्शन के ख़िलाफ़ हैं। मगर ये है कि आपको हर केस के बारे में इंफॉर्मेशन, गाड़ियों के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि मैंने गाड़ियाँ मुफ्त में दे दी हैं? मुफ्त में नहीं दी, उनकी ड्यूटी अब्दुल गनी मजीद साहब ने अदा की है और वो फेक अकाउंट्स डिक्लेयर्ड है। ये नैब का केस है, हम नहीं कह रहे सर। ये बताएं कि अगर वो फेक अकाउंट की बात आप कर रहे हैं तो फेक अकाउंट्स के केस का फैसला अब हो चुका है या 2008 में फेक अकाउंट्स की कोई बात थी या मनी लॉन्ड्रिंग की बात थी 2008 में? और अगर थी भी तो दैट इज़ द जॉब ऑफ द सेक्रेटरी, इट्स नॉट द जॉब ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन सर, आपका इल्ज़ाम ये है कि आपने रूल्स को रिलैक्स करके फ़ायदा देने की कोशिश की, आपकी एलिगेशन अभी इसको प्रूव होना है। तो रूल्स रिलैक्स जो हैं वो मुझे रिकमेंड किसी ने किया होगा तो मैंने किया होगा, कि चूँकि मेरे किसी मुंशी मैनेजर ने तो नहीं किया, वो तो एक समरी आई होगी मेरे पास, और समरी जब मेरे पास पुट की होगी तो फिर एक और सेक्रेटरी हैं वो उन्होंने मेरे सामने पुट की होगी, तो उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर ही नहीं करता, वर्बल कह देता है कि यस। तो अब उसके लिए अगर यहाँ साबित हो जाए कि हमने रूल्स को फॉलो नहीं किया तो फिर तो गलत काम किया हमने। जब हमने रूल्स प्रोसीजर्स को हमने फॉलो किया हो तो फिर आप कैसे कह सकते हैं, या पहले कभी ना हुआ हो, पहली दफ़ा हुआ हो, तो फिर आप कुछ कह सकते हैं।